بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے چند مہینے پہلے ایک بیان جاری کیا واقعہ کربلا کے متعلق چند جھوٹے واقعات، یا اس عنوان سے کسی فسادی نے اس کو غلط رنگ دے کے پیش کیا اور اس طرح بنا دیا کہ معاذ اللہ ہم نے کہا ہے کہ کربلا میں پانی بند ہی نہیں ہوا، یا یہ ہے کہ سرے سے واقعہ کربلا ہے ہی نہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ تو جو لوگ تو سمجھتے ہیں حقائق وہ سمجھ گئے، اور جو لوگ مخالفین تھے انہوں نے جو ہے وہ فساد کیا اور پراپوگنڈا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ تھے جو اس چیز کو نہیں جانتے۔ تو اس حوالے سے ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا یہ بیان ہمارے چینل پہ مزمل عمر کاظمی چینل ہے، اس پہ 4 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے، جا کے دیکھیں۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ کیا کوئی بندہ واقعہ کربلا کا سرے سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسا جب ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ جی سورج فلاں کہتا ہے کہ سورج چڑھا ہی نہیں ہے، تو سننے والے کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، اسے بھی چاہیے کہ کم از کم سوچ لے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب سورج ہے کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا ہے سورج نہیں؟ تو واقعہ کربلا ایسی حقیقت اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو کسی نے اس رنگ میں پیش کی، اور بعض نے کہا دیکھو جس نے سرے سے شہادتوں کا انکار کر دیا۔ تو ہمارا بیان دیکھا جا سکتا ہے، ہم نے کہا ہے کہ واقعہ کربلا کے متعلق بے بنیاد باتیں۔ پھر پانی کے بارے میں جو بات ہے وہ ہم نے افراط و تفرید کے بارے میں کیا کہ افراط و تفرید سے بچو، یہ نہیں کہ پانی معاذ اللہ بند ہی نہیں ہوا، ہم نے اس کا انکار ہی نہیں کیا۔ اگلی بات، پانی بند ہونے دے بارے وچ بہت زیادہ مبالغہ کیتا جاندا ہے کہ جی پانی انج بند ہویا ہے کہ 3 دن بالکل ایک قطرہ بھی نہیں لبیا، چونکہ دونوں طرح دی روایتاں موجود نے۔ ہن ایک لے کے بندہ چل پوے دوجی نو چھڈے، دونوں تاریخ دیاں، لہذا اسی کہنے ہیں کہ اے اندر افراط و تفرید نہ کرو۔ ٹھیک ہے آکھو کہ پانی انہاں تنگ کیتا ہے، چونکہ دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی یہ انکار نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل ایک بوند بھی پانی 3 دن نہیں گیا، یہ بات۔ اور امام اہل سنت نے جو لکھا 3 دن پانی بند رہا، بعض کہتے ہیں کہ جی دیکھو اس نے اعلیٰ حضرت کی بات کا انکار کر دیا، تو ہم نے انکار کیا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اجمالی طور پہ بات کی ہے، وہاں تفصیل نہیں تھی، تو ہم نے اس کی تفصیل کی ہے اور اپنی طرف سے نہیں کی، یہ محققین علماء نے تحقیق پیش کی جس کو ہم نے آپ تک پیش کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا تو تھا نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، لیکن بعض لوگوں نے اپنا مذہب چلانے کے لیے، بعض نے اپنا پیٹ چلانے کے لیے اس کو جو ہے استعمال کیا، اور اتنا استعمال کیا معاذ اللہ، ایسی ایسی روایتیں گھڑیں جو خود اہل بیت کی شان اور مقام کے خلاف ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ بعض نے کہا جو پاک بیویاں تھیں ان کی سروں سے چادریں اتر گئیں؟ العیاذ باللہ تعالی۔ کیا کوئی مومن اہل بیت کی شان کو جاننے والا وہ اس بات پہ یقین رکھ سکتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اس منہ میں خاک ہو جو یہ بات کرے کہ پاک بیبیوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں، اور پھر اس بات کو ہر سال بیان کرنا، یہ حسینیت ہے، یہ یزیدیت ہے۔ اسی طرح کتنے جھوٹے واقعات، اتنا جھوٹ گڑا گیا کربلا کے واقعے کے متعلق غلط مقصد کے لیے، لوگوں نے فساد کے لیے، انتشار کے لیے، اپنے مذہب کو چلانے کے لیے، اپنے پیٹ کو چلانے کے لیے، کہ امام حسین کے بال بالکل سیاہ تھے کربلا سے پہلے، اور جو ہی امام حسین نے جو ہے وہ حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھایا تو اسی وقت سفید ہو گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، حالانکہ بخاری شریف کے اندر کہ آپ نے خضاب لگایا ہوا تھا۔ اسی طرح جی کربلا میں شادی، قاسم کی شادی، اور اس دفعہ تو لوگوں نے پورا وہ خاکہ بنا کے ویڈیو میں دکھایا معاذ اللہ۔ تو کیا کہ توہین اہل بیت کی نہیں کی گئی؟ اور آج کل تو اس طرح ایک ماحول بنا دیا گیا کہ جو بندہ کربلا کے واقعے کے متعلق سچ جھوٹ کو واضح کرنا چاہے تو کہتے ہیں یہ یزیدی ہے، اور جو کربلا کے نام پر جو مرضی بولتا جائے، چاہے اس میں اہل بیت کی توہین ہو، ان کی شان کے اندر کمی واقع ہو، لیکن اسے مانتے جانا یہ حسینیت بنا دیا گیا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہمارے علماء نے شروع سے یہ کہا ہے، اور خود رافضی حضرات جو ہیں ان کے محققین نے بھی بعض واقعات کربلا کے متعلق جو چیزیں منسوب کی گئی ان کا انکار کیا ہے، اور اس میں علماء امت نے واضح کیا کہ اس میں بہت جھوٹ ملایا گیا ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ میں واقعہ کربلا کو لکھا، اور لکھ کر اس نے آخر میں لکھا کہ میں ان ساری چیزوں پہ اعتماد نہیں کرتا، میں نے ابن جریر کی نقل کر دی ہیں، اور خود ابن کثیر نے لکھا کہ اس میں رافضیوں نے بہت جھوٹ داخل کیا، اور سب سے زیادہ روایتیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ جو رافضی ہے، جو ایک ضعیف راوی ہے، اس نے بیان کی ہیں۔ یہ خود اظہار ابن کثیر کر رہے ہیں، لکھ کے سارا کچھ۔ اب دیکھیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر واقعہ کربلا کے بارے میں کہتے ہیں کہ متقدمین نے بہت کچھ لکھا، جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، سارا کچھ، لیکن کہتے ہیں میں جتنا لکھ رہا ہوں اتنا کافی ہے، اور آپ نے ایک صفحہ کے اندر پورا واقعہ کربلا لکھ دیا۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو نعمت الباری شرح بخاری غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی 6 جلد دیکھ سکتا ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 24ویں 23ویں جلد کے اندر یہ لکھا ہے
کہ جس محفل میں واقعہ کربلا کی شہادتوں کی بات ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہے امام حسین کا مدینہ مکے اور مکے سے کربلا آنا، وہ واقعات اور نوعیت رکھتے ہیں، لیکن خاص 10 محرم کے دن جو واقعات ہوئے ان کا راوی کون ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ کیا امام زین العابدین نے بیان کی وہ چیز؟ اسی طرح کر کے کیا ان کو پاک بیویوں نے بیان کیا؟ کس بندے نے بیان کیا؟ وہ یزید کا لشکر کا کوئی بندہ ہے؟ وہ 10 محرم کے واقعات بھائی کس نے بیان کیے؟ وہاں کون عینی شاہد ہے؟ اس طرح حضرت لکھتے ہیں کہ اگر صحیح روایتیں بھی رونے دھونے کے لیے ہوں تو یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، یہ رافضیوں کا ہے۔ اہل سنت کے لیے ضروری ہے کہ جو بیان کریں ان کے فضائل بیان کرے، کربلا کی حقیقت بیان کرے، اور رونا روانا مقصد نہیں۔ ہاں اگر سچی بات سن کے، جس طرح ہم نے پچھلے اپنے اس بیان کے اندر بھی کہا تھا، سچی بات سن کے رونا آ جائے تو سعادت ہے، لیکن بناوٹی انداز سے اپنی طرف سے باتیں بنا کے یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ صرف رنگ پڑنے واسطے، رونے روانے واسطے میں عرض کر چکے ہیں کہ بالکل سچی گل سن کے اگر رونا آوے یہ سعادت ہے، لیکن اہل سنت دے نزدیک ہر سال بندیاں نوں بلا کے قصدن پروگرام نال او مولوی بناؤ جڑا سانو شہادت سناوے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت پر بھی فتویٰ لگائیں گے لوگ کہ صحیح روایات کو بھی رونے اور رلانے کے لیے سے، آج کل ہماری محفل محرم کی ہوتی ہے اس مقصد کے لیے، جو مستند علماء نے بلائی نہیں جاتا، اس بندے کو بلایا جاتا ہے جس نے سر لگا کے اچھی طرح واقعات کربلا کے جس طرح بھی ہیں وہ یاد کیے ہوئے ہیں، اور سن کے رو رلا کے اس سمت ہم نے بڑی عبادت کی۔ اعلیٰ کرتے ہیں اس کو عبادت سمجھنا یہ بالکل اہل سنت کے ہاں نہیں ہے۔ اگر رونا عبادت ہوتا، کوئی اس کے اندر ہوتا، تو اہل سنت سب سے زیادہ رسول اللہ کے یعنی ربیع الاول کا مہینے کے اندر بجائے جشن کے رسول اللہ کا غم مناتے۔ اب ہمارے کلب کو جو کاٹا گیا تو یہ بنا دیا گیا کہ اس نے سرے سے انکار کر دیا، حالانکہ ہم نے ساتھ یہ بولا ہے کہ امام زین العابدین جو ہیں وہ باقی بچے ہیں اور انہوں نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا، لوگوں نے بعد میں گھڑا لکھا۔ اب کاٹنے والے نے اپنے مقصد کے لیے وہ ہمارا حصہ کاٹ دیا جس میں یہ تھا کہ امام زین العابدین بچے ہیں۔ ایک کو امام زین العابدین بچے جے، انہیں کوئی گلاں بیان نہیں جے کیتیاں، بعد وچ آمنے والے لوگ اپنے مذہب نو چلانے واسطے بہ کے اپنی مرضی نال کھاڑ کھاڑ کے بنا کے چھوڑ دے رہے جے، تے اگے جناب کتاباں چ گئے بندے لکھ دے گئے، اج ساڈے کول پہنچ گیاں، انہاں گلاں دی کوئی بنیاد نہیں۔ اب جو سمجھتے تھے وہ سمجھ گئے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے تھے انہوں نے جناب یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا، دیکھو جی اس نے سرے سے واقعی کا انکار کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے جو 10 محرم کی شہادتیں ان کا حکم بڑا جدا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہیں میں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ سوائے کے مور کا میرے ہاتھ میں، اس میں انہوں نے امام غزالی کا ایک قول نقل کیا ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ یہ لوگ کریں گے، اور میں انہیں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس کا ترجمہ بھی کرو اور اس قول کے بارے میں اپنی رائے بھی پیش کرو، اور اس کا معنی مفہوم بھی بیان کرو کہ امام غزالی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف امام غزالی کا قول نہیں ہے، یہ کئی علماء نے فرمایا، کیونکہ ابن حجر کہتے ہیں قال الغزالی وغیرہ، اور لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور امام غزالی کا یہ قول کئی علماء امت نے نقل کیا ہے کہ یحرم علی الوائز وغیرہ روایت مقتل الحسین و حکایتہ۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے؟ کس طرح کی کربلا کے متعلق باتوں کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا امام غزالی نے، اور بڑے بڑے علماء نے اس کو نقل کیا کہ اس سے مراد کون سی چیزیں ہیں، یہ وہ لوگ بیان کریں گے۔ میری بات کو غلط رنگ دینے والوں کے جو اس پراپوگنڈے کا شکار ہوئے اور آگے مزید وہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں، تو ان پر یہ میری حجت ہے کہ وہ امام غزالی کے اس قول کا معنی مفہوم بیان کریں اور فتویٰ لگائیں ابن حجر پر، امام غزالی پر۔ سمجھ آگی بات کی؟ یہ ایک بڑی پرانی چور بازاری چلی آ رہی ہے۔ جس وقت لوگوں نے دیکھا یہ آدمی بڑا بے ایمان ہے، گمراہ ہے، اس نے فوراً فقیر ہونے کا دعویٰ کیا، تصوف پر کتابیں لکھنی شروع کر دی، تسبیح پھیلانا شروع کر دیا۔ میں اس دھوکے کو عام کرنے کے لیے کہ میں تو باقاعدہ صوفی ہوں، درویش ہوں، آل اللہ ہوں، یہ امام غزالی صاحب جو ہیں یہ بھی ان کتابی مولویوں میں سے ہیں جنہوں نے وقت پر حضرت امام حسین کی مخالفت کا دم بھی بھرا ہے۔ احیاء العلوم جو بڑی مشہور صوفیہ کے ہاں مشہور کتاب مانی ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے، یزید ٹھیک آدمی تھا، اس پر خلافت منعقد ہوگی۔ میں وہ مزار سے گیا کرم والے تھے، 2 باری گیا، باندھی ملیا، ٹوٹیا پجیا، کوئی رونق نہیں، کوئی بندہ فاتحہ پڑھنا نہیں ویکھیا امام غزالی سے۔ میں امام غزالی کی امام مزار، غزالی کی مزار کو ہاں بہت اچھا ہوا۔ صحیح بات ہے یہ چیز۔ نہیں وہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کتابیں وغیرہ جو لکھی ہیں نا، انہوں نے سمجھا بہت بڑا تیر مارا، پیچھے بھی کافی لوگ، مگر آج تک ان کا مرید دیکھا ہے زندگی میں؟ ان کی سلسلہ طریقت کا کوئی نام آپ کی اطلاع میں ہے؟ جو کاغذی قسم کے پیر ہوتے ہیں ان کے آگے سلسلے نہیں چلتے، لیکن امام غزالی کا مرید بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ان کے سلسلہ طریقت کا کوئی نام ہے؟ بیماری یہی ہے کہ حضرت امام حسین کے مخالف تھے کہ آدمی
10वीं मुहर्रम के मनाने पर भी उन्होंने तरह तरह की बातें की। तो अब आपकी मर्जी पर चाहें तो दर्स दें कुरान मजीद से। मैं समझता हूँ कि रियाज शाह साहब को अल्लाह ताला ज़्यादा देर तक कौम की खिदमत का मौका देगा और मुकाबला मेरे बमुकाबला बाकी दोस्तों के। तो अगर सब इसकी तारीफ करें तो आज की नमाज उनके बीच से अदा करें और इससे मुझे भी फायदा होगा, आपको भी मैं तो शाह साहब लाइव करूँगा फी कहते ही आप अपने आपस में अगर अदला बदला करना है मुझे कोई मेरा मुझ पर छोड़ा है हर लिहाज से हक आप हैं और उनकी रूह को जो आपकी जनाज पर आपको खुशी होगी यकीनन मेरे और शाह साहब की नहीं होगी। मैं एहतराम करता हूँ शाह साहब का, मैं सबको उनकी एक रूह को जो खुशी होगी मुसरत होगी। आप रिश्ते में वली होने के लिहाज से भी, आलिम होने के लिहाज से भी, फाजिल होने के लिहाज से, मुत्तकी होने के हमसे आला है तो अफजल ही को इमाम होना चाहिए। अब लोगों की दीनी खिदमत बड़ी ज्यादा है जिनका ठीक हो अब होगी जल्द हमारा खुशी से हमारी एजाज होगा। मैं ये सही नहीं समझता कि आप जैसे बुजुर्गों की मौजूदगी। चलो आप आपकी है पर हमारी अर्ज भी सुन रहे हैं। आपके सामने हमारे जुमले गूंगे हैं, आपके सामने हमारे जुमले गूंगे हैं। और देखिए ये बात जो मैंने की है ना, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं की, ये मेरे पास एक रिसाला है PDF में मौजूद है, जिसको चाहिए बाद में मिल जाएगा। ये इंडिया के अंदर कुछ उलमा हैं, उनकी एक तंजीम है जिस तंजीम का नाम है अब्द मुस्तफ़ा ऑफिशियल। अब उन्होंने एक रिसाला जो है वो शाया किया, चंद वाक़यात करबला का तहकीकी जायज़ा। तकरीबन 10-11 मुहक्किकीन की इस पर तस्दीकात हैं और ये कहते हैं हमने कई महीनों की मेहनत के बाद इसको शाया किया है। ऐसे नहीं, इस रिसाले में वाक़या करबला से मुतल्लिक़ कुछ गैर मुतबर रवायात की निशानदी की गई है। कई महीनों की तलाश व जुस्तजू के बाद इसे तैयार किया गया है। इसे पढ़कर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वाक़या करबला के हवाले से आजकल किस कदर बेजा वाक़यात को तकरीरों में बयान किया जाता है। इस रिसाले में जो उन्वानात आप देखेंगे उनकी फ़हरिस्त क्या है, आप फिर सुने कि फ़ातिमा सुगरा का झूठा वाक़या बड़ा लोगों ने लिखा बयान किया। अब ये कहना कि फ़लाँ ने लिखा फ़लाँ ने बयान किया, जो बात बेबुनियाद है, बेअसल है, उसको लिख देने से, महज बयान करने देने से उसकी असल साबित नहीं होती। आगे कहते हैं मैदान करबला में शादी, इसके बारे में पानी बंद होने में इफरात व तफरीत, ये नहीं कि पानी बंद ही नहीं हुआ। 10 मुहर्रम की रात मारज अल बहरैन की ये तफसीर बयान करते हैं, कई खतीब करते हैं, उस पर तहकीक है। इसी तरह इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का झूठा किस्सा। अब जिसने चैलेंज करना है इन मुहक्किकीन को करे, इनकी इस तहकीक पे करे। हमने यहाँ से तहकीक बयान की, हम बयान करने वाले हैं। इमाम हुसैन का घोड़ा जुलजना, हज़रत सकीना और घोड़ा। अब ये बड़े बड़े आपने आपको मुजद्दिद कहलाने वाले भी ये वाक़या बयान कर देते हैं कि माज़अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन जा रहे थे करबला में और सकीना घोड़े की टांगों के साथ लिपटी हुई थी, ये वाक़या बयान करते हैं। तो इसकी भी हकीकत बयान की गई है। माह मुहर्रम में रोना धोना। तो अब मुहक्किकीन ने, उलमा ने, एक टीम ने इस तहकीक को जारी किया जिसको हमने बयान किया है। समझ आ रही? तो ये हकीकत थी जो हमने बयान करनी थी कि किसी ने भी ये इनकार नहीं किया कि करबला में पानी बंद हुए नहीं। अल्लाह ताला मुआफ़ करे, ऐसी बात हम कैसे कर सकते हैं। हमने कहा इफ़रात और तफरीत से बचो, सारी रवायतें तारीखें सारी बयान करो। एक को तरजीह दे रहे हो और उसको रंग ये दे रहे हो कि बिल्कुल ही पानी बंद था, जबकि ये भी तारीख है कि इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम वाले दिन गुस्ल भी किया, आपके साथियों ने किया। इतना पानी कहाँ से आ गया? समझ आ रही? ये भी है कि आपके साथी पानी लेके भी आए, तो बिल्कुल उन्हें पैरे लगाए, रोकने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिदीन पानी लेके भी तो आते थे। तो ये बयान क्यों नहीं करते? और जो ख़ास शहादत के वाक़यात हैं 10 मुहर्रम के बाद, उनके बारे में हो रही है कि चूँकि वो वहाँ कौन ऐनी शायद था देखने वाला, करबला में 10 मुहर्रम को कौन था जिसने सारी बातें बयान की, ये भी तो बताया जाए ना। अगर किसी के पास मुस्तनद तरीके से कुर्रावी मौजूद था करबला में, जो अपनी आंखों के सामने इशाते देखता रहा, उसने बयान की, तो वो आगे बढ़ के इमाम हुसैन की उसने मदद क्यों ना की, वो शहीद क्यों ना हुआ? तो इस वजह से किसने बयान की ये भी तो बताया जाए ना। अगर बाद में 40 साल या कई साल बाद किसने लिख दिया, मक्तल हुसैन लिख दी अबू मिखनफ ने, तो अब तबरी ने उससे ले लिया और फिर उससे सारे लेते गए। अल बिदाया वाला कहता है मैंने तबरी से सारी चीज़ें ली हैं, अब फ़लाँ ने भी लिखा जी, फ़लाँ ने भी लिखा जी, फ़लाँ ने बयान किया है। तो इस तरह ये उसूली बात नहीं है, ना ही ये अहले सुन्नत के यहाँ इन ऐसे अंदाज़ की कोई हैसियत है। बंदे को चाहिए, अगर अहले सुन्नत है तो फिर हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। अगर कोई राफ़ज़ी है या राफ़ज़ियों का साथी है, उनके साथ बैठने वाला है,
یا ان کا مزاج رکھنے والا ہے یا کسی کا پیٹ کا دھندا وابستہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے واقعات کربلا کے ساتھ، ایسے واقعات جو بے بنیاد ہیں، تو اس کا مسئلہ اور ہے، اس کا حل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت پسند بنائے اور امام حسین کا جو مشن ہے اصل کربلا کا، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ پھر اسی طرح ہوگا کہ صرف دعویٰ ہوگا حسینیت کا لیکن حقیقت میں یزیدیت ہوگی۔ اس لیے حسن رضا خان صاحب نے کہا تھا کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، کہ سنی سچا ہوتا ہے، سچائی کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت جھوٹ کے محتاج نہیں، بناوٹی چیزوں کے محتاج نہیں، ان کی شان بڑی بلند ہے، اور کربلا والوں کا ذکر یہ جھوٹ کا محتاج نہیں ہے، سچی کربلا بیان کرو، سبق حاصل کرو، اس کے اندر کوئی اور مفاد نہیں ہونا چاہیے، ان کے فضائل بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ